انشاءاللہ 1.5 سے 2 منٹ بعد لیکچر شروع ہو جائے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال تعالی واللہ یعصمک من الناس، وقال تعالی انا کفیناک المستہزئین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام، قابل عزت سامعین و سامعات، وطن عزیز ملک پاکستان کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ اس وطن میں، اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے تحفظ کے حوالے سے قانون موجود ہے، اور اسی طرح یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے دفاع کے حوالے سے بھی ایک قانون موجود ہے۔ اس قانون کو قانون توہین رسول کہتے ہیں، اور اس کا قانونی نام 295C ہے۔ یہ قانون ملک پاکستان کے آئین کا حصہ کب بنا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس قانون کی تشریح کیا ہے، کن لوگوں کی کاوشوں سے اس قانون کو آئین کا حصہ بنایا گیا ہے، اس میں سبب تو یہ بنا کہ 1983 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل مشتاق راج،
جو کہ کمیونسٹ تھا، اس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں جہاں اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراضات کیے، اسلام پر اعتراضات کیے، وہیں اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی دل خراش عبارات لکھی تھیں، اور پھر اس نے یہ کتاب چھپوائی اور مختلف طبقات میں اس کتاب کو تقسیم کروایا۔ یہ کتاب سپریم کورٹ سینئر وکیل جناب اسماعیل قریشی صاحب کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو ان کے خون میں اشتعال پیدا ہوا، ان کی پریشانی بڑھ گئی، وہ توہین امیز عبارات کو، ان گستاخیوں کو ضبط اور برداشت نہیں کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے 1884 میں وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی اور مطالبہ کیا کہ پاکستان میں گستاخ رسول کی کوئی مؤثر سزا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مؤثر قانون نہیں ہے، قانون سازی کی جائے۔ وفاقی شرعی عدالت میں بات چلی ہے تو 1986 میں اسلام آباد ہوٹل میں ایک عورت نے دوران گفتگو نبی علیہ السلام کی شان امی، صفت امی، اس کی توہین کی، آپ کی گستاخی کی۔ وہاں پہ احتجاج ہوا، اس نے الفاظ واپس نہیں لیے، اس پر پھر تحریک چلی، اور قومی اسمبلی کی ممبر جناب محترمہ آپا نثار فاطمہ صاحبہ، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ گستاخ رسول کے لیے موت کا قانون، جو کہ شرعی قانون ہے، قرآن و سنت کا قانون ہے، اس کو نافذ کیا جائے، قانون سازی کی جائے۔ چنانچہ آپا نثار فاطمہ کی اس قرارداد پر سب کا اتفاق رائے ہوا اور ایک قانون بن گیا 295 کے نام سے۔ اگر آپ قانون کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو 295 کے تحت میں یہ الفاظ ملیں گے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں توہین کرنا، توہین کرنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، توہین کرنے والا الفاظ کے ذریعے سے گستاخی توہین کرے، زبان کے ذریعے کرے، لکھ کے کرے، کنایا الفاظ کے ذریعے ہو، واسطہ بالواسطہ ہو، اس توہین کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہوگی۔ اب اس قانون میں گستاخ رسول کے لیے 2 سزاؤں کا ذکر ہے، ایک ہے موت اور دوسرا عمر قید۔ جبکہ آپا نثار فاطمہ صاحبہ نے جو بل پیش کیا تھا، جو مطالبہ کیا تھا، اس میں گستاخ رسول کے لیے صرف ایک سزا کا مطالبہ تھا اور موت تھا، لیکن جب قانون بنا تو اس میں عمر قید کا اضافہ کر دیا گیا۔ چنانچہ 1987 میں جناب اسماعیل قریشی صاحب نے دوبارہ سے وفاقی شرعی عدالت میں رابطہ کیا اور ایک پٹیشن دائر کی اور مطالبہ کیا کہ جو قانون بنا ہے اس میں عمر قید کی سزا یہ غیر شرعی سزا ہے، لہٰذا یا سزائے عمر قید، یہ 4 الفاظ اس قانون کی تشریح میں سے حذف کیے جائیں، ختم کیے جائیں۔ اس پر پھر لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں اور مختلف جگہوں پر تاریخیں ڈلتی رہیں، بحث ہوتی رہی، اور اسماعیل قریشی صاحب دلائل دیتے رہے کہ گستاخ رسول کی سزا فقط موت ہے، عمر قید نہیں ہے۔ چنانچہ 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے پوری تفصیلات لینے کے بعد اور ہر طرح سے تسلی کر لینے کے بعد دلائل کی، قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا اور حکومت وقت کو یہ کہا کہ جو قانون بنا ہے اس میں سے یا سزائے عمر قید کے الفاظ کو ختم کیا جائے، اگر ختم نہیں کریں گے تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ 1991 سے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چلا رہا ہے،
اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ قانون جب سے بنا ہے اس وقت سے اس پر مختلف اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے، کسی طرح سے اس قانون کو ختم کروا دیا جائے۔ مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس میں دو طرح کی کوششیں ہیں۔ ایک تو ہے قوت کے زور پر اس قانون کو غیر مؤثر بنانا، قوت کے زور پر اس قانون کو ختم کروانا۔ آپ کسی بھی دور میں چلے جائیں، قانون بننے کے بعد ہر ایک دور کے اندر قانون توہین رسالت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سازش کی گئی ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب اس قانون کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہوتا ہو۔ اور دوسرا رخ ہے لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کو پیدا کرنا، اشکالات کو پیدا کرنا، تاکہ وہ خود اس قانون کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو جائیں اور دفاعی پوزیشن میں نہ آ سکیں۔ اس سلسلے میں جو اعتراضات ہیں، پہلا اعتراض ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ اور تیسرا اعتراض کہ اس قانون کا استعمال غلط ہے، غلط استعمال سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون میں ترمیم کریں یا قانون کو ختم کریں۔ اور چوتھا اعتراض کہ اس قانون سے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ پانچواں اعتراض ہر شخص آزاد ہے، اسے اپنی رائے کے اظہار میں آزادی حاصل ہے، وہ جس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے، جو رائے رکھتا ہے، اس کا اظہار کر لے۔ اور یہ پانچواں اعتراض پاکستان میں تو بہت کم لوگوں کو جرأت ہوتی ہے کریں، البتہ یہ دیگر ممالک میں، یورپ میں اور دیگر ممالک میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا اعتراض تھا کہ یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی غرض یہ ہوتی ہے، اس اعتراض کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، اس اعتراض کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ وقتی تحریک تھی، اسلامیہ نے پاکستان جذبات میں آئے ہوئے تھے، حکومت مغلوب ہو گئی اور جذباتیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا اور گستاخ کی سزا مقرر کر دی، جبکہ قرآن و سنت اس بارے میں خاموش ہے۔ قرآن و سنت میں گستاخ رسول کی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے گی تو لا محالہ وہ اس قانون کے حق میں جو ہے وہ اس طرح نہیں بول پائیں گے، دفاعی پوزیشن پہ نہیں آ پائیں گے۔ میں اس پر تفصیل عرض کروں اس سے پہلے میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ کیا قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ اور یہی سوال میں نے ایک بار وکلا کے طبقے میں بھی کیا، دوستوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ تو سب نے کہا جی بالکل قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میں نے کہا اچھا قرآن میری جان کی حفاظت کے لیے کوئی قانون دیتا ہے، کوئی گارنٹی دیتا ہے؟ کہتے جی بالکل، اگر آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچائے تو قوانین موجود ہیں۔ میں نے کہا مجھے میرا مال بڑا عزیز ہے، کیا قرآن اور اسلام میرے مال کی حفاظت کے لیے کوئی قانون دیتا ہے؟ کہنے لگے بالکل، آپ کے مال کو کوئی چوری کرے تو اس کے لیے بھی قانون ہے، چور کے لیے سزا مقرر ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے
میری عزت بڑی عزیز ہے، میری عزت کے دفاع کے لیے اسلام نے، قرآن نے کوئی قانون دیا ہے؟ کہنے لگے دیا ہے۔ وہ کیا؟ کہنے لگے جی وہ بھی اگر کوئی آپ کی عزت پر حملہ کرے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، دیگر سزائیں ہیں۔ اب میں نے اس پر پھر سوال کیا کہ جناب میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، میری جان، میرے مال، میری عزت آبرو کے دفاع کے لیے اسلام نے، قرآن نے قانون دیا ہے، پھر کیا یہ ممکن ہے جس کی عزت، جس کی حرمت اللہ کو کل کائنات کی عزتوں سے زیادہ عزیز ہو، ان کی عزت حرمت کے دفاع کے لیے کوئی قانون نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قانون بن جائے کہ جج کو گالی دینا تو جرم نہیں ہے، وکیل کو گالی دینا جرم ہے؟ آپ تسلیم کریں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے اگر وکیل کو گالی دینا جرم تو جج کو گالی دینا بڑا جرم ہونا چاہیے، کیونکہ جج کا مقام، پروٹوکول، مرتبہ زیادہ ہے، پروٹوکول زیادہ، قانون اس کے لیے سخت۔ تو بتائیے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا آپ کا مقام، مرتبہ زیادہ ہے یا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ کہ ہماری عزت کے لیے، ہماری جان کے لیے، ہمارے مال کے لیے اللہ نے قانون دیے ہوں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عزت، حرمت کے دفاع کے لیے اللہ نے قانون نہ دیا ہو؟ قانون موجود ہے، اور قرآن و سنت ہی کے دلائل تھے جو وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہوئے، قرآن و سنت ہی کے دلائل تھے جو قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے پیش کیے گئے، اور یہ قانون بنا ہے۔ ان دلائل میں سے میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل جو وفاقی شرعی عدالت میں بھی پیش ہوئی وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آیت کو سمجھنا ہو تو چار کام کرتے ہیں۔ آیت پڑھی، ترجمہ کیا، اور شان نزول کو دیکھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ حکم کیوں، کب نازل ہوا۔ اور چوتھی چیز کہ مفسرین نے اس آیت کے تحت کچھ نکات بیان کیے ہیں تو ان نکات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ آیت میں نے عرض کر دی، پڑھ دی، ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، نبی کو راعینا مت کہا کرو، وقول انظرنا، نبی کو انظرنا کہا کرو، واسمعوا، کان کھول کے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایمان والوں کا روپ دھار کے بیٹھتے ہیں، منافق ہیں لیکن ظاہر میں ایمان کیا ہوا ہے، ظاہر میں مومن بنے ہوئے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں راعینا، را الف عین نون الف، راعینا۔ اس کا معنی ہے ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات کا موقع دیجیے۔ یہودی اسی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے بولتے ہیں، اور عین اور نون کے درمیان یا کا اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں راعینا، اور ذرا تیزی کے ساتھ یہ لفظ بول جاتے ہیں۔ اب جب لفظ بدلا تو معنی بھی بدل گیا۔ پہلے معنی تھا ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات کا موقع دیجیے۔ جب لفظ بدلا راعینا ہوا تو اس کا معنی بدلا، اور معنی یہ بنا نعوذ باللہ سن ہمارے چرواہے۔ عبرانی زبان میں جائیں تو اور توہین امیز معنی بنتا ہے، اس میں زیادہ توہین پائی جاتی ہے۔ اب یہ یہودی توہین رسالت کرتے ہیں اور چھپ کے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی اور فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، نبی کو راعینا مت کہو۔ یہاں بھی دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، توہین کرنے والے یہودی تھے، روکنا تھا تو اللہ نے یہودیوں کو روکنا تھا، انہی کو روکنا چاہیے تھا، برا کام وہ کر رہے ہیں۔ فرماتے یا ایہا الذین ہادو،
لیکن یہودیوں کو خطاب نہیں کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا. کیوں؟ اللہ مجھے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ گستاخ رسول میری نگاہ میں اتنا مردود اور ذلیل ہے کہ میں اس سے خطاب کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اپنا مخاطب بناتا ہی نہیں ہوں. اور جو غلط لفظ تھا وہ راعینا، لیکن فرمایا وہ غلط لفظ تو چھوڑو، صحیح لفظ جس کی وجہ سے توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہے، یہودیوں کو شرارت کا موقع ملتا ہے، تم اس صحیح لفظ کو بھی چھوڑ دو، راعینا کہنا بھی چھوڑ دو، اس صحیح لفظ کو بھی چھوڑ دو. اور فرمایا اس لفظ کی جگہ انظرنا یہ لفظ بولا کرو. اور آگے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت نازل ہوئی. حضرات صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ تو اس میں ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. انہوں نے اعلان کر دیا اور مدینہ میں اعلان کر دیا، یا عادا اللہ علیکم لعنت اللہ، اے خدا کے دشمنوں تم پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو. والذی نفسی بیدی، قسم اللہ کی، لئن سمعتها من رجل منکم، اگر آئندہ میں نے تم میں سے کسی سے توہین رسالت سن لی، لأضربن عنقا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے قتل کر دوں گا. آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ مدینہ میں عمومی اعلان کرتے ہیں. اور یہ صرف حضرت سعد ابن معاذ نہیں ہے، حضرت سعد ابن عبادہ کا بھی یہی ان کے بھی یہی الفاظ ہیں. اور پھر فتح القدیر تفسیر کی مشہور کتاب ہے، ایک فتح القدیر فقہ کی مسائل کی، یہ تفسیر کے علامہ شوکانی رحم اللہ کی، وہ اس آیت کے نزول کے بعد فرماتے، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتر گئی تھی تو مومنین نے یعنی صحابہ نے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ اگر توہین رسالت کی تو ہم قتل کر دیں گے. فانتہت الیہود بعد ذالک، جب یہ صحابہ نے اعلان کیا تو یہودی باز آ گئے. معزز سامعین و سامعات، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آیت سے صحابہ یہ بات لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، سزا نازل ہو چکی ہے، قانون نازل ہو چکا ہے. صحابہ اس سے جیسے دیگر آیات سے صحابہ نے بہت کچھ سمجھا، اس آیت سے بھی صحابہ نے یہ سمجھ لیا. اور پھر یہ آیت، پھر یہ صحابہ کا فیصلہ اور یہ اعلان بارگاہ رسالت میں بھی پہنچا. نبی علیہ السلام نے کسی طرح کی کوئی نکیر نہیں فرمائی. اگر یہ صحابہ کا فیصلہ اور اعلان غیر شرعی ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور روک دیتے اور فرماتے ہیں صحابہ قرآن سے یہ حکم تو ثابت نہیں ہوتا. تو یہ پہلی آیت تھی جو اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کے سامنے پیش ہوئی، اور ان تمام تر تفصیلات کو دیکھتے ہوئے ججوں نے فیصلہ دیا کہ گستاخ کی سزا قرآن و سنت کے نزدیک موت ہی ہے. دوسری آیت جو وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کے سامنے اور اسی طرح قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. اس میں آخری الفاظ دیکھیے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، اس میں یؤذون کا لفظ یہ قابل توجہ ہے. والذین یؤذون رسول اللہ، جو رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہی لفظ سورہ احزاب میں بھی آیت نمبر 57 میں استعمال ہوا ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ توبہ اور سورہ احزاب کی دو آیتیں. لفظ استعمال ہوا یؤذون، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں،
اب ان آیات سے صحابہ نے کیا سمجھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ جو تکلیف پہنچائے دنیا میں لعنت سے مراد کیا ہے، دنیا میں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لعنت سے مراد ہے کہ اسے موت کی سزا، قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں لعنت کا مطلب ہے کہ اسے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں سزا موت ہے، آخرت میں عذاب جہنم کا ہے، آگ کا ہے۔ اور ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، بڑے فقیہ تھے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، وہ ان دو آیتوں کو، سورہ توبہ اور سورہ احزاب، ان دو آیتوں کو جو میں نے پڑھی ہیں، اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان تین آیات کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فہذہ الآیات تدل علی کفرہ وقتلہ، یہ تین آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ گستاخی کرنے والا وہ کافر بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سزا موت ہے، قتل ہے۔ کفر بھی ثابت ہو جاتا ہے اور سزائے موت بھی، قتل بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے ان آیات کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ گستاخ رسول یعنی نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، اس کی سزا موت ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اور مفسرین کے حوالہ جات پیش نہیں کرتا، بلکہ خود صاحب قرآن، جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جنہوں نے قرآن کو براہ راست اللہ سے سیکھا ہے اور قرآنی احکامات کو خود نافذ کروایا ہے، حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، نبی علیہ السلام نے خود ان آیات سے کیا سمجھا اور گستاخان رسول کے بارے میں خود آپ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور آپ کے فیصلے اور حکم پر صحابہ کا رد عمل کیا آیا ہے۔ اس میں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں آئے اور آ کے فرمایا من لکعب ابن الاشرف، فرمایا من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے میرا انتقام لے گا؟ اب انتقام کیوں لینا ہے؟ حضور نے خود فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انتقام اس وجہ سے لینا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، حکم بھی دے دیا کہ انتقام لو، اور وجہ بھی بتا دی کہ انتقام لینے کی وجہ اس کی توہین رسالت ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهُ، عربی گرامر جاننے والے یہ بات سمجھتے ہیں، یؤذونا اور آذا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، زمانے کا فرق ہے، وہاں پہ مضارع ہے، مستقبل ہے، یہاں پہ ماضی ہے، باقی معنی ایک ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ایذا پہنچائے گا اس کے لیے دردناک عذاب، اس کے لیے لعنت۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کعب بن اشرف نے مجھے ایذا پہنچا دی ہے، میری توہین کر دی ہے، اب انتقام کون لے گا؟ ایک صحابی محمد بن مسلمہ وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے تحب ان اقتلا، اے اللہ کے رسول کیا گستاخ رسول کے بارے میں آپ کے دل کی چاہت یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے؟ کیا اللہ کا یہ حکم آ چکا اسے قتل کیا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ صحابی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ گئے، کعب بن اشرف کے ساتھ تعلق بنایا اور پھر کعب بن اشرف پر اس کا سر قلم کیا، اس کو قتل کیا۔ بقی میں پہنچے، نعرہ تکبیر بلند کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، ختم نبوت کے اور ناموس رسالت کے محافظین کے چہرے روشن اور چمکدار ہو گئے۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی روشن اور کامیاب ہے۔ اب وہ جو قرآن نے کہا تھا نا یؤذونا، توہین کرنے والے کی سزا دنیا میں لعنت، دردناک عذاب، نبی علیہ السلام نے خود طے فرما دیا ہے توہین کرنے والا کعب بن اشرف ہے، آپ نے اسے قتل کروا دیا۔ اگر گستاخ رسول کا قتل جائز نہ ہوتا
تو خدا کی عزت کی قسم نبی علیہ السلام کبھی بھی کعب بن اشرف کو قتل نہ کرواتے، صحابی پھر اسے قتل نہ کرتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، وہ بھی قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا ابو رافع۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو یہ ابو رافع بڑا جلا، اور پھر یہ جرأت جسارت میں بڑا اور نبی علیہ السلام کی اعلانیہ توہین کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، کعب بن اشرف نے توہین رسالت کی تو آپ نے فلاں قبیلے کے جوانوں کا انتخاب کیا، اب ہمارے جوانوں کو قبول کیجئے، یہ سعادت ناموس رسالت کے دفاع کی سعادت ہمارے جوان ہمارے قبیلے کے حصے میں آئے، ہم اپنے جوانوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے چند جوانوں کا انتخاب کیا اور فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عبد اللہ، حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق گئے ہیں اور اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ اور میں اس کے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اہل حجاز کی سرزمین میں رہتا تھا۔ چنانچہ سب صحابہ ذرا دور چلے گئے، یہ قریب آئے اور جب شام ہو گئی تو انہیں ہیلا بہانہ کیا، قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ لمبا واقعہ ہے، قلعے میں یہ داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں جب رات پوری طرح چھا گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے، سناٹا طاری ہو گیا، تو میں ابو رافع کے محل کی طرف بڑھا۔ ابو رافع محل کے بالا خانے پہ سو رہا تھا، میں اوپر چڑھ گیا، اس پر حملہ کیا، اسے قتل کیا۔ پھر میں سیڑھی نیچے اتر رہا تھا تو پاؤں پھسل گیا، یہ گر گئے، ان کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن یہ صبح صادق تک بوقت تہجد کے وقت تک وہیں پر رہے۔ وہاں اعلان ہوا ابو رافع قتل ہو گیا، تب یہ باہر نکلے، دوستوں کو خبر دی، پھر مدینہ طیبہ آئے، نبی علیہ السلام کو آ کے یہ خبر پہنچائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور دیکھا کہ عبداللہ ابن عتیق محافظ ناموس رسالت، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اپنی ٹانگ کو پھیلا دو۔ صحابی نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو پھیلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ لیا، صحابی کی ران پر پھیرا، تو صحابی یوں فرماتے ہیں کہ مجھے ہاتھ کا پھرنا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ یہ معجزہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی برکت ہے، اور اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک اور بات اس سے اچھی طرح معلوم ہوتی ہے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے جو چوکیدار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بعد میں کسی نے حضرت عبداللہ ابن عتیق سے پوچھا، عبداللہ جب تم نے قتل کر دیا تم وہاں سے نیچے اترے، ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر وہیں رہے، ٹانگ کی ٹوٹنے کی تکلیف الگ، سخت سردی الگ، پھر دشمن کے اندر ہو، پکڑے جانے کا خوف، جان جانے کا خوف، اتنے خوف جمع کیے، اسی وقت باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے فرمایا کہ ہاں یہ خوف تو تھے، تکالیف بھی تھیں، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ ان کے ہاں یہ دستور اور رسم چلی آ رہی تھی، رات کے وقت جو قتل ہوتا صبح صادق میں اس کا اعلان کر دے۔ میں وہیں ٹھہرا رہا کہ اگر صبح اعلان ہو گیا، یعنی کنفرم ہو گیا کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، تو باہر نکل آؤں گا، اور اگر اعلان نہ ہوا یعنی وہ زندہ ہوا تو میں پلٹ کے جاؤں گا، اپنی جان دے جاؤں گا یا گستاخ رسول کی جان لے جاؤں گا، یوں ہی واپس نہیں جاؤں گا۔ اب اس میں بھی حدیث میں بھی دیکھیے آپ الفاظ ہیں، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رسول اللہ، ابو رافع کو قتل کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ کعب بن اشرف قتل ہوا تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهُ، قتل کرو اس لیے کہ گستاخ رسول ہو چکا ہے۔ ابو رافع قتل ہوا تو اس کی بھی قتل کی وجہ حدیث میں کیا بیان کی جا رہی ہے، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذِي رسول اللہ، ابو رافع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اس وجہ سے ہے وہ فتح مکہ کے موقع کی ہے۔
فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوا. حضرت ابو سفیان اسلام لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں اندر سے بند کر لو، معافی ہے. حرم میں آ جاؤ، معافی ہے. لا تثریب علیکم اليوم، آج ہر ایک کے لیے معافی ہے. لیکن فرمایا ہے صحابہ تم ابن قتل کو جہاں پاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ ابن قتل بھی گستاخ رسول تھا. دو گلوکارائیں رکھی ہوئی تھیں اور توہین رسالت کیا کرتا تھا، توہین رسالت کا ارتکاب کرتا تھا. فتح مکہ فرمایا سب کے لیے معافی، اس کو جہاں پاؤ قتل کرو. کچھ اور لوگ بھی تھے، اس کو بھی اس کے بارے میں بھی اعلان کیا، اور وجہ گستاخ رسول ہونا. اب صحابہ اس کو تلاش کر رہے ہیں محلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کہیں ملا نہیں. ایک صحابی کی نگاہ پڑ گئی کہ وہ کعبے کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، وہاں لٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کو وہاں چھپایا ہوا ہے. وہ سیدھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. بخاری شریف کے الفاظ دیکھی، فجاء رجل، وہ صحابی آئے، فقال ابن قتل، نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے نبی ابن قتل متعلق بیستار الکعبہ تھی، وہ تو کعبے کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو. انہوں نے قتل نہیں کیا. حضور کی مجلس میں آئے. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حرم میں جو آئے گا اس کے لیے معافی ہے، پھر ویسے بھی وہ حرمت والی جگہ ہے. تو اب کیا کریں، یہ تو حرمت والی جگہ پر ہے، یہاں تو جھگڑا، لڑائی جھگڑا جائز نہیں، چاہے جائے قتل ہو. کیا کریں؟ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے وحی نازل کر دی. نبی علیہ السلام نے وحی کا پیغام صحابی کو پہنچا دیا اور فرمایا صحابی تم اس کو وہیں پر قتل کر دو. چنانچہ اسے کعبے کے پردوں سے نکالا اور کعبے کے سائے میں مطاف، جہاں طواف کرتے ہیں، جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اس بدبخت کو قتل کر دیا گیا. بعد میں محدثین ایک سوال اٹھاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے گستاخ واجب القتل، لیکن وہ تو حرمت کی جگہ تھی، اس کو وہاں سے نکالتے باہر لے جاتے. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری کعبے سے باہر لے جاؤ، حرمت کی جگہ سے باہر لے جاؤ، یہاں نہ کرو، یہیں پر قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اصل میں اللہ نے اس دن کعبے کی حرمت کو اٹھا لیا تھا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ میری نگاہ میں میرے مصطفیٰ کی حرمت کا مقام کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کعبہ بھی گستاخ کو پناہ نہیں دے سکتا، چے جائے کہ کوئی جج ہو، قاضی ہو، مفتی ہو، وزیر ہو، صدر ہو، کعبہ گستاخ کو پناہ نہیں دے پا رہا. اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات. ایک ہمارا کتابچہ ہے عظمت رسول اور قانون توہین رسالت، اس کتابچے میں کچھ واقعات لکھے ہیں، پھر اور بھی بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان میں بھی واقعات موجود ہیں. ان میں بھی بہت سے واقعات موجود ہیں. کچھ 17 واقعات تو احادیث سے ثابت ہیں کہ صحابہ نے گستاخان رسول کو قتل کیا. ایک واقعہ بھی ثابت ہوتا تو گستاخ رسول کی سزا موت ثابت ہو جاتی. یہاں تو 17 واقعات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے. باقی قرآن و سنت کو سمجھنے والے حضرات فقہائے کرام، اگر آپ ان کو لے لیں تو ان میں فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے. 4 فقہاء ہیں جن کی فقہ دنیا میں چل رہی ہے، یعنی جنہوں نے قرآن و سنت کے مسائل کو آسان کر کے وہ بیان کیا ہے.
اصول مرتب کی ہیں جن کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ان میں فقہ حنفی کو لیں تو امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، کہ جو شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے کرے گا، اس کی سزا یقتل، اس کو قتل کروایا جائے گا۔ اسی طرح فقہ حنفی کے ایک امام، فقہ مالکی کے ایک امام ہیں امام محمد، وہ فرماتے ہیں کہ گستاخ کی سزا موت تو ہے، لیکن اگلی بات دیکھیں، آخر میں جملہ دیکھیں، وہ من شک کا فی کفری و عذابی کفارہ، جو گستاخ رسول کے کفر میں اور اس کی سزا میں شک کرے، کافرہ وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے گستاخ کافر بھی ہے، واجب القتل بھی ہے، جو اس کے کافر ہونے میں اور اس کے واجب القتل ہونے میں شک کرے، اس کی عذاب میں سزا میں شک کرے، فرمایا کافرہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ امام احمد بن حنبل کو لے لیجئے، وہ فرماتے ہیں گستاخ کی سزا موت تو ہے، آگے فرماتا ہے لا تقبل توبۃ من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گستاخ کی سزا موت، اب اگر وہ توبہ کرے، میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہے، دنیا میں بہرحال اسے سزا دی جائے گی، قتل کیا دنیا میں سزا ہوگی اللہ معاف کر دے، چوری کی دنیا میں سزا ہوگی اللہ معاف کر دے، توہین رسالت کی دنیا میں سزا ہوگی، اگر سچے دل سے توبہ کیے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن دنیا میں سزا ہوگی۔ اگر فقط معافی پر مجرم کو معاف کیا جائے تو جرائم تو ختم نہیں ہوں گے، پھر مجرم تو اپنے جرائم سے باز نہیں آئیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اگر وہ شخص توبہ کر رہا ہو فلو تاب لم یسقط، اگر وہ توبہ کر رہا ہو تو تب بھی سزائے موت اس سے ساقط نہیں ہوتی، بہرحال اسے سزا دی جائے گی، سزا اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ توبہ کا تعلق اس کے اور اس کے رب کے ساتھ ہے، دنیا میں تو سزا ہوگی۔ تو تمام ائمہ، چار فقہا، چاروں کے میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے، چاروں اس بات پر متفق ہیں توہین رسالت جرم ہے اور اس جرم کی سزا ہے۔ آگے دوسرا اعتراض، یہ تو پہلا اعتراض تھا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 3 احادیث پیش کی ہیں، اور فقہا کے جو فتاوی ہیں، فقہا کے جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول کتاب لے لیجئے، اس میں بھی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ باقی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، یعنی منکرین ناموس رسالت کے قانون کے جو منکر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ گستاخ کی سزا موت نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے سامنے وہ کچھ واقعات رکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ہم کہتے ہیں بالکل۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ہم کہتے ہیں بالکل معاف کیا۔ تو جب آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو سزا کیوں دیں؟ حضور کی رحمت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو معاف کیا جائے، اور آپ کا اپنا اسوہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے چند سوالات کیے، مجھے پوچھنے لگا گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ میں نے کہا موت۔ کون دے گا؟ میں نے کہا ریاست۔ سزاؤں کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری ہے، چور چوری کرے گا ہاتھ ریاست کاٹے گی، کسی نے بدکاری کی کوڑے یا جو سزا ریاست دے گی، کسی کو قتل کیا قاتل کو سزا ریاست دے گی۔ کہنے لگا ریاست دے گی؟ میں نے کہا بالکل ریاست دے گی۔ کہنے لگا اچھا پکی بات ہے گستاخ کی سزا موت ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہے گستاخ کی سزا موت ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے کچھ واقعات رکھے اور سوالات رکھے، مجھے کہنے لگا طائف کی وادی میں جو کچھ ہوا توہین رسالت تھی؟ میں نے کہا بالکل۔ شیب ابی طالب میں جو کچھ ہوا توہین رسالت تھی؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ کو شاعر مجنون کہا گیا توہین رسالت تھی؟ میں نے کہا بالکل۔
کچھ واقعات بیان کیے اور پوچھتا رہا توہین رسالت. میں نے کہا توہین رسالت. پھر آخر میں کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ ان تمام واقعات میں حضور نے گستاخان رسول کو معاف کیا یا بدلہ لیا؟ میں نے کہا معاف کیا. کہنے لگا پھر ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمارے ملک کا قانون کیوں نہیں معاف کرتا؟ اور یہی اشکال سینٹ کے مسودوں میں بھی ہے. انگریزی اخبارات میں جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں ان میں بھی ہے کہ جی حضور نے جب معاف کیا تو ملک پاکستان کا قانون کیوں نہیں معاف کرتا؟ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کا تقاضا آپ کے دشمن کو معاف کیا جائے. تو مجھے کہنے لگا حضور نے معاف کیا، ہمیں بھی چاہیے معاف کریں، ہمارے ملک کے قانون کو چاہیے معاف کریں. میں نے کہا جوان تم میری سوالات کے جوابات دو گے؟ کہنے لگا پوچھو. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی گالی دے معاف کرو گے؟ خاموش رہا. میں نے کہا اچھا آپ کی ماں بہن کی عزت پہ کوئی حملہ کرے معاف کرو گے؟ فوراً بولا نہیں. میں نے کہا یار مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل میں ماں بہن کی عزت حضور کی عزت سے زیادہ ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا تم خود ہی کہتے ہو کہ ماں بہن کی عزت پہ حملہ ہو تو دشمن کو معاف نہیں کروں گا، ہاں اگر حضور کی عزت پہ حملہ ہو تو معاف کر دوں گا. حضور کی عزت پر سمجھوتا کر رہے ہو، ماں بہن کی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتے. دوسرے سوال کا جواب دو. کیا؟ میں نے کہا اگر تمہاری عزت پامال ہو جائے، موبائل لیپ ٹاپ چھینا جائے، پیسے چھینے جائے، تم پر تشدد ہو، اور پھر وہ دشمن جو ہے وہ بندہ یہ سب کچھ کر کے بھاگ جائے، سب کچھ کر کے بھاگ جائے، میں جناب کے پاس آؤں اور میں کہوں جی جس نے آپ کی عزت پامال کی ہے، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، موبائل لیپ ٹاپ چھینا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، میری معافی کا اعتبار کرو گے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا عزت میری لٹی ہے، مال میرا چھینا گیا، تشدد مجھ پہ ہوا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ میں نے کہا جناب یہی بات تو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر توہین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، گستاخی حضور کی جائے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں حضور کے گستاخ کو معاف کرنے والے؟ یہ تو حضور کا اپنا حق ہے. اگر آپ نے معاف کیا تو یہ آپ کا اپنا حق تھا. یہ حق اور یہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ملا. ہمیں یہ اختیار اور حق نہیں ملا کہ ہم نبی علیہ السلام کے گستاخ کو معاف کریں. اس میں تھوڑی تفصیلات لے لیجئے. اصل میں نبی علیہ السلام کے پاس مکہ کی زندگی میں اختیار تھا کہ آپ اپنے دشمن کو معاف کرے، بدلہ لے. آپ نے اختیار استعمال کیا، اپنے دشمن کو معاف کیا. یہ آپ کے سامنے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں قد کان لہ ان یعفو عمن سبا. نبی علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کریں، لیکن امت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حضور کے دشمن کو معاف کریں. حضور کے دشمن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرے. اور یہ حق العبد ہے، بندے کا حق ہے، یہ بندہ ہی معاف کرتا ہے. میں نے کسی سے قرض لینا ہے تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن دوسرا معاف کیوں کرے گا؟ میری معافی کا تو اعتبار ہوگا، دوسرے کی معافی کا اعتبار نہیں. اور تیسری بات اور تحقیقی بات کہ یہ جتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں یہ سب مکہ کی زندگی کے ہیں، اور مکہ کے اندر حکم اور تھا. ہجرت ہوئی، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ احکامات اور ہوئے ہیں، نازل ہوئے احکامات. مکہ میں حکم تھا فصبر فصبرو، اے صحابہ صبر کرو، بدلہ نہ لو، ابھی ہاتھ روک کے رکھو. اور مکہ میں سزاؤں کے احکامات نافذ نہیں ہوئے، حدود و قصاص کے احکامات نافذ نہیں ہوئے. ہاں جب مکہ سے مدینہ طیبہ گئی ہیں، اسلامی ریاست کو وجود ملا ہے، نبی علیہ السلام بحیثیت حکمران ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ریاست کے وجود کے بعد، قیام کے بعد احکامات نازل کیے ہیں، سزاؤں کے احکامات آئے ہیں. چور چوری کرے سزا کیا ہے، قاتل قتل کرے سزا کیا ہے، بدکاری کیجئے سزا کیا ہے، توہین رسالت کیجئے سزا کیا ہے، قتل کیا جائے سزا کیا ہے.
تو یہ مدینہ ہجرت کے بعد سزاؤں کے احکامات آئے. جیسے مکہ میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، قاتل کو قتل نہیں کیا گیا، بدکار کو سزا نہیں دی گئی، وجہ کیا تھی کہ مکہ کے اندر حکم نہیں تھا. اسی طرح گستاخی ہوئی، قتل نہیں ہوا، آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا تھا، معاف کرتے رہے. آپ وہاں بھی قتل کروا سکتے تھے لیکن آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا، درگزر کیا، معاف کیا. ہم مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اللہ نے احکامات نازل کیے. اب چور نے چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا، بدکار نے بدکاری کی، سزا دی گئی، قاتل نے قتل کیا، قتل کیا گیا. اسی طرح کسی نے توہین رسالت کی تو اس کو سزا دی گئی ہے، قتل کروایا گیا. چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو یہ لوگ جو اس قانون کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے، سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے فقط مکہ کے حالات رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ کے حالات نہیں رکھتے. احکامات کے نازل ہونے کے بعد فیصلے کیا کیے گئے یہ فیصلوں والے احکامات نہیں رکھتے. باقی آپ یہ بھی دیکھیے، کیا صحابہ میں سے کسی نے دور رسالت میں، صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت معاویہ، حضرت حسن اور بعد کے اسلامی ادوار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بعد کے اسلامی ادوار، ان میں کسی صحابی نے کبھی کہا کہ چونکہ حضور نے معاف کیا تھا اس لیے معاف کر دو؟ نہیں، وہ بھی سمجھتے تھے یہ حق حضور کا تھا، مکہ میں آپ نے استعمال کیا، معاف کیا. اب امت کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضور کے گستاخ کو معاف کرے. تو یہ جو معاملے کو اشتباہ میں ڈالتے ہیں، مشتبہ کرتے ہیں، وہ مکس کر کے مکہ کے حالات پیش کر دیتے، مدینہ کے حالات چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہے، کس نے انکار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام رحمت اللہ عالمین ہے، لیکن کیا رحمت اللہ عالمینی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی توہین کی جائے اور گستاخ کو سزا نہ دی جائے؟ اگر ایک آدمی بڑے نرم مزاج کا ہے، خوش اخلاق ہے، تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ اس کی عزت پامال اور اس پر سزا نافذ نہ کی جائے، مجرم کو پکڑا نہ جائے. حضور کی رحمت للعالمینی اپنی جگہ، لیکن مجرم کو سزا دینا اپنی جگہ. اور یہ بات بھی وضاحت سے عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر ذاتی بدلہ اور ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حکم کو نافذ کروایا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، گستاخ کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، آپ معاف کرتے رہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو جیسے آپ نے اللہ کے اور احکامات کو نافذ کروایا ہے، اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بھی نافذ کروا دیا. آپ نے ذاتی بدلہ، ذاتی انتقام نہیں لیا، اللہ کا حکم نافذ کروایا ہے. اور وہ جو تیسرا اعتراض ان کا کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے اس لیے اس میں ترمیم کر دو، اس پر میرا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ دنیا میں کون سا قانون ہے جس کا استعمال غلط نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان میں 302 کے قانون کا استعمال غلط نہیں ہو رہا؟ کیا اس قانون کے تحت بے گناہوں کو سزائیں نہیں ملی؟ کیا مجرم بری نہیں کیے گئے؟ ہر ملک میں قوانین کا غلط استعمال ہو جاتا ہے. غلط استعمال کو روکنا ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ ترمیم کریں، آپ قانون بدل دیں، آپ ترمیم کر دیں. حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تفتیش اور تحقیق کا نظام ٹھیک کر دیں. مسجد سے جوتی چوری ہو گئی اور بندے نے تقاضا کہ مسجد شہید کر دو. بھئی کیوں شہید کر دیں؟ کہتا میری جوتی چوری ہو گئی ہے. بھئی اس میں مسجد کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا نہ مسجد ہوتی، نہ میں آتا، نہ جوتی چوری ہوتی. تو اس کو کہا جائے گا نہیں، مسجد کا قصور نہیں ہے اور نہ ہی جوتی چوری کا حل یہ کہ مسجد شہید کرے. حل یہ ہے کہ جوتی کی حفاظت کا انتظام کریں. اگر کسی قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہو تو حل یہ نہیں ہے کہ آپ قانون ختم کریں، قانون میں ترمیم کریں، پھر تو آپ کو سارے قوانین بدلنے ہوں گے، ترمیم کرنی ہوگی. حل یہ ہے کہ آپ اپنی تفتیش اور تحقیق کا نظام ٹھیک کریں، اپنی غلطی مذہب پہ نہ ڈالیں، اس مقدس قانون پہ نہ ڈالیں. باقی یہ بات کیا اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، یہ جو اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا استعمال غلط ہو رہا ہے؟ تو میں عرض کر دوں، آپ پورے پاکستان کو پھر لیں، وزٹ کر لیں. غلط فہمی کی وجہ سے 86 سے لے کے 2020 تک، 1986 سے 2020 تک
یعنی 34 سال میں غلط فہمی کی وجہ سے 2-4 مقدمات تو آپ کو ملیں گے، بے گناہ پہ پرچہ ہو گیا ہو، غلط فہمی کی وجہ سے دیکھنے والا سمجھا یہ کہ توہین رسالت ہے، اس نے پرچہ کروا دیا، پھر عدالت میں جا کے معاملہ کھل جاتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمان وہ نعوذ باللہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ اپنی ذاتی مسلکی جماعتی تعصب میں اور انتقام کے لیے وہ کسی پر توہین رسالت کا الزام لگا دے۔ خود علماء اور دینی تنظیمیں اور ختم نبوت کی تنظیمیں اس کی مذمت کرتی ہیں۔ قطعاً کسی ایسے شخص کا کوئی ساتھ نہ دیا گیا اور نہ دیا جا سکتا ہے جو کسی پر الزام لگائے۔ ہم تو مذمت کرتے ہیں کہ الزام لگانا برا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت بتاتے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہوئے وہ غلط فہمیوں پر مبنی ہیں، اور دو واقعات آپ کو ملیں گے کر دینا۔ تو بہرحال اگر کسی قانون کا استعمال غلط تو حل تفتیش و تحقیق کے نظام کو ٹھیک کرنا، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں میں ناموس رسالت کے حوالے سے شعور بیدار کریں اور انہیں احساس دلائیں کہ یہ کتنا نازک اور حساس مسئلہ ہے، اس کو کس قدر احتیاط کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ ہم اٹھیں اور فلاں کافر، فلاں گستاخ، بڑی احتیاط کا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا اعتراض تھا وہ یہ کہ اس قانون کے ذریعے سے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اس قانون کے ذریعے سے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، کیا ملک پاکستان میں غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو کہ یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کریں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو جب ان کے پاس یہ حق ہے ہی نہیں تو ان کے حقوق کی پامالی کیسے؟ دوسری بات، کیا ملک پاکستان میں اکثریت کو، اسلامیہ نے پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی ناموس، عزت، حرمت کے دفاع کے لیے کوششیں کریں، دفاع کریں، تحفظ کریں؟ تو آپ کہیں گے بالکل یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت کا دفاع کریں۔ تو ہم تو اپنے نبی کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم کسی کے حقوق پامال نہیں کر رہے۔ باقی جو یہاں رہے گا، ملک میں رہے گا، تو اس کو ملک کے قوانین کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہ اکثریت سے تعلق رکھے، اقلیت سے تعلق رکھے، جب بھی جرم کرے گا جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اکثریت جرم کرنے کے بعد جو سزا ملے اس پر اعتراض کا حق نہیں رکھتی، اقلیت جرم کرنے کے بعد جو سزا ملے اس پر اعتراض کا حق نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو ملک پاکستان کے قوانین پسند نہیں ہے تو برائے کرم آپ ملک پاکستان کی حدود سے نکل جائیں۔ ملک میں رہنا ہوگا تو ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، وہ چاہے شیخ الحدیث ہو، امام الاولیاء ہو، وہ کسی اقلیت سے تعلق رکھتا ہو، جب ملک میں ہے تو ملک کے قوانین کی پابندی، اور خاص طور پہ اس ملک کے ان قوانین کی پابندی جن کا ملک پاکستان کے ان قوانین کی پابندی جن کا تعلق براہ راست اسلام کے ساتھ ہے اور جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حرمت اور ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ ایک کرایہ دار ہے، وہ مالک مکان کے والد کو گالی دے، مالک مکان احتجاج کرے گا میرے باپ کو گالی کیوں دی؟ وہ کہ جی میرا حق ہے، تو وہ کہے گا تیرا حق کیسے ہے بھائی؟ جو حق تھا تجھے دیا ہے، گھر دیا، راستہ دیا، پانی، گیس، بجلی دی ہے، میرے باپ کی توہین کرنا تیرا حق کیسے ہے؟ اسی طرح ملک پاکستان میں جو غیر مسلم رہے، کس نے روکا؟ اسلام کہتا ہے تمہارے وطن میں غیر مسلم رہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، اپنے مذہب پر اپنے مذہب کا ٹائٹل لگائیں، اپنے مذہب کی دعوت اہل اسلام کو نہ دیں اور مذہب کی توہین نہ کریں، رہ سکتے ہیں۔ ان کو کاروبار ملازمت کا کو حدود کے کراس کریں گے اور سرکل سے باہر آئیں گے تو پھر ان پر آئینی پابندیاں ہوں گی، قانون حرکت میں آئے گا۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی ان کو حق حاصل نہیں، ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ یہ تو ہم اپنے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے حقوق پر جو ہے وہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے۔ اس سلسلے میں دور رسالت میں، دور خلافت میں آپ کو کچھ واقعات ملتی ہیں۔ ایک ذمیہ ہے
اور حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ صحابی کی باندی ہے اور ان کے بچوں کی ماں ہیں، لیکن توہین رسالت کرتی ہے. تو ریاست مدینہ میں رہتی ہے، کافرہ ہے، لیکن توہین رسالت کی وجہ سے قتل کی گئی ہے. کعب بن اشرف ریاست مدینہ میں رہتا ہے، ذمی ہے، لیکن توہین رسالت کرتا ہے، اس وجہ سے قتل کیا گیا ہے. ایک یہودیہ تھی، آپ کے سامنے حدیث کھلی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتی تھی، نبی علیہ السلام کی توہین کرتی تھی. تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ دیا، مطلب اسے قتل کر دیا. حالانکہ ذمیہ تھی، یہودیہ تھی، غیر مسلم تھی، ریاست اسلامیہ میں مدینہ میں رہتی تھی. پھر اس کو قتل کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان ذمیوں سے، کافروں سے ہم نے اس بات پر عہد نہیں کیا کہ وہ ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے نبی کی توہین کرے، میں نے کچھ نہ کہیں. جیسے وہ ہمارے ملک میں رہ کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، اسی طرح وہ ہمارے ملک میں رہ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو جیسے دیگر جرائم پر سزائیں ایسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کریں، اس پر بھی سزا ہے. اور میں یہ عرض بھی کر دوں کہ یہ جو قانون توہین رسالت ہے، یہ غیر مسلموں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، یہ قانون تو غیر مسلموں کو تحفظ دیتا ہے. کہ جب تک قانون نہیں تھا تو ہوتا یہ تھا کہ کسی نے کوئی بات کی، سننے والوں نے اسے توہین سمجھا، اب وہ توہین ہے یا نہیں، لیکن اس کو کسی نے قتل کر دیا. اب ان کو تحفظ اس طرح مل گیا کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگتا بھی ہے تو اس کی تحقیق کے لیے اسے پکڑا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے. اگر تو مجرم ہو، جرم ثابت ہو جائے تو سزا، اگر جرم ثابت نہ ہو، فقط ملزم رہے تو اسے رہائی ملتی ہے. تو یہ قانون تو انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے، ورنہ پہلے تو یہ اپنے دروازوں پر قتل ہو جاتے تھے. مسلمان تو توہین رسالت کو برداشت نہیں کر پاتا. اور یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی اسلام میں جو ہے گستاخ کی سزا ہے. یاد رکھیے گا، فقط اسلام میں نہیں بلکہ تمام الہامی مذاہب میں، ان کی کتابوں میں گستاخان رسول کی سزا، جو بھی خدا کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا، کتاب لایا ہے، اس کتاب میں گستاخ رسول کے بارے میں سزا وہی موجود ہے جو قرآن و سنت نے دی ہے. پہلے انبیاء کی کتابوں میں بھی گستاخ کی سزا موت تھی اور ہے، اور لکھی موجود ہے. اور نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی گستاخ کی سزا موت موجود ہے، اور اسی پر پاکستان میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے. باقی جتنا بھی ان کا شور شرابہ ہے، پروپیگنڈا ہے، میں نے ان کے کچھ منکرین قانون توہین رسالت کے کچھ اعتراضات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کے جوابات رکھ دی ہیں. مزید اگر آپ تفصیلات چاہیں تو اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں آپ شبان ختم نبوت سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے شبان ختم نبوت سے رابطہ کر کے آپ وہ کتابیں لے سکتے ہیں، آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں مل سکتی ہیں. اس موضوع پر اگر آپ سوالات ہوں تو آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ آئندہ آپ کو جوابات بھی دے دیے جائیں گے. اور مزید رہنمائی چاہیے ہو تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو، مالوں کو، وقتوں کو، تعلقات کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، ختم نبوت کے دفاع کے لیے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.